السلام علیکم عزیز طلبات، آج میرا لیکچر نمبر 12 ہے۔ 30 تاریخ 12واں مہینہ اور 20 سال جماعت ہفتم کے لیے ہم نے نیا ٹاپک شروع کیا تھا، نام دیو مالی۔ شخصی خاکہ یعنی کسی شخصیت کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ مولوی عبدالحق بابائے اردو کہلائے، انہوں نے اردو کے لیے بہت کام، ترقی کے لیے بہت کام کیا۔ انہیں یعنی شخصیت کے خاکے لکھنے کا بہت ملکہ حاصل تھا، کمال درجے کے وہ شخصی خاکے لکھتے تھے۔ اس میں ایک مالی ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے اور وہ ہے نام دیو مالی، اور اس میں جو خصوصیات انہوں نے بتائی ہیں، پہلی تو یہ بہت محنتی ہے، اپنے باغ سے اور اپنے باغ سے بہت محبت کرتا ہے، پودوں سے بہت محبت کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اگر ذرا سا کوئی پودا بیمار ہو جائے تو اس کی ایسے خدمت کرتا ہے جیسے کسی بیمار مریض کی ہمدرد ڈاکٹر کرتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے دوسرا صفائی، جو ہم پیجز 2-2.5 پیجز پڑھ چکے ہیں، ان میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ وہ کام کو ایک محنت سے کرتا ہے اور اپنے باغ کا خیال بہت رکھتا ہے۔ تیسرا یہ کہ باغ کی صفائی کا بھی بہت خیال ہے، آئینے کی طرح چمکا کے رکھتا ہے اپنے باغ کو۔ اب اس سے آگے والا ہم نے پڑھنا ہے۔ باغ کے داروغہ عبدالرحمن خان فینسی نام ہے داروغہ کا، نگہبان محافظ جس کو کہتے ہیں داروغہ مین۔ خود بھی بڑے کارگزار تھے، بڑے کام والے تھے اور مستعد ہوشیار تھے شخص ہیں، اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں، یعنی دوسروں پر سختی کر کے بھی کام لے لیتے ہیں۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈھیل ہوئی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، یعنی آرام کرنے لگے۔ اگر ذرا سی بھی سختی کم ہوئی تو وہ آرام کرنے بیٹھ جاتے، یا بیڑی پینے لگے، یا سائے میں جا لیٹے، سائے میں لیٹ گئے، آرام کرنے لگے۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کامچور واقع ہو، انسان فطرتاً کامچور اور کاہل ہے، اس وجہ سے ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہے، یعنی ہمیں ورثے میں ملی ہے، لیکن نام دیو کو کچھ بھی کہنے سننے کی نوبت نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ وقت ہی نہیں آیا جس میں اس کی ضرورت پڑے۔ وہ دنیا و معافیات، ہر طرح کی دنیا اور جہاں آخرت، سب چیزوں سے جو دنیا اور دنیا سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں، سب چیزوں سے بے خبر ہو کر اپنے کام میں لگا رہتا تھا۔ نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ، نہ ہی اسے کسی قسم کی ستائش تعریف کی ضرورت ہوتی تھی، نہ ہی کسی انعام کی یا بدلے کی ضرورت ہوتی تھی۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں اور باولیوں میں پانی برائے نہ، باولیوں کہتے ہیں ان کنوؤں کو جن کے اس میں سیڑھیاں لگی ہوئی تھی، جانور خود جا کے پانی پی لیتے تھے۔ باغ پر آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے۔ پودے اور پیڑ بھی لفظ ہے پودوں کے لیے، تلف ہو گئے۔ جو بچے رہے ایسے نڈھال یعنی بدحال اور مرجھائے ہوئے تھے، جیسے دق کے مریض، ٹی بی کے مرض کو دق کا مرض کہتے ہیں۔ لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا، سرسبز تھا۔ وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا۔ سینچتا لفظ کا مطلب ہے سیراب کرتا یا پانی دیتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط جن خشک سالی، ایسا وقت جب زمینیں پھٹ جائے گرمی سے اور پانی کا ختم ہو جائے، خشک ہو جائے پانی، تو ایسے کو قحط کہتے ہیں۔ یہ لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے، بہت اوسان حواس جو ہے نا باختہ ہوئے تھے لوگ، اور انہیں پینے کو بھی پانی مشکل سے میسر تھا، حاصل کرنا بہت مشکل سے ملتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا، کہیں نہ کہیں سے جو بھی پانی ملتا یہ اٹھا لاتا تھا۔ جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو کر لانا شروع کیا، یعنی بہت زیادہ قلت کبھی ہو گئی پانی کی تو راتوں کو بھی وہ پانی تلاش کر کے لاتا تھا، ڈھو کے اٹھا کر لانا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی آدھی کیچڑ ہوتی تھی، لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں
آب حیات تھا، یعنی زندگی دینے والا پانی تھا۔ گدلا پانی جو ہوتا ہے نا، وہ اس میں منرلز اور وٹامنز اور چیزیں زیادہ ہوتی ہیں جو پودوں کے لیے۔ میں نے اس بے مثل شاندار بے مثال کارگزاری پر کام پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا۔ کیسی ہی تنگی ترشی ہو، وہ ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے، یعنی کس قسم کی مشکل ہو ہمیں وہ کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اولاد کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہے، حقدار نہیں ہے، بلکہ یہ جو بھی حالات ہو، کتنی بھی تنگی ہو، اسے اپنی اولاد کو اس طرح پرورش کرنی ہوتی ہے۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش حملہ۔ سب مالی بھاگ کر چھپ گئے، سارے لوگ تو چھپ گئے، لیکن نامدیو کو خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے، یعنی بہت غضبناک جھلڑ تھا، یعنی بہت زیادہ غصے میں مکھیوں کا غضبناک جھلڑ گروہ غول مکھیوں کا اس پر غریب پر ٹوٹ پڑا۔ اس کی موت اس کے سر پر کھیل رہی ہے، اور مکھیوں نے اسے اتنا کاٹا کہ اس کی وجہ جان دینے کی وہ مکھیاں ہی بنی، اسے شہادت نصیب ہوئی۔ کہہ رہے مصنف، ان کے خیال میں جو محنتی لوگ ہوتے ہیں اور اپنی محنت کرتے ہوئے جان دیتے ہیں تو وہ شہید ہوتے ہیں۔ اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ میں کہتا ہوں اسے شہادت نصیب ہوئی۔ شہادت کا رتبے ہے نا، شہادت ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا کام کرنے کا یہ جذبہ پسند ہو، دنیا معافی سے بے خبر ہو کہ وہ لگا ہوتا تھا اپنے کام میں۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا، منکسر مزاج تھا، یعنی انکساری سے کام لینے والا۔ چہرے پر بشاشت، تازگی ہوتی تھی اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا تھا۔ غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط، اپنی ہمت سے بڑھ کر، حیثیت سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا۔ کام سے عشق تھا، آخر کام کرتے کرتے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اپنے کام سے بہت محبت کرتا تھا، گرمی ہو یا جاڑا، گرمی ہو یا سردی ہو، دھوپ ہو یا سایہ، دن رات برابر کام کرتا رہتا تھا۔ اسے کوئی وقت مقرر نہیں تھا، ہر طرح کے حالات میں وہ کام کرتا تھا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے۔ اس لیے اس نے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا، اور یہ بات جانتا ہی نہ تھا کہ اسے کسی سے جانتا ہی نہ تھا، یہ یاد نہیں جانتا تھا کہ میں زیادہ کام کر رہا ہوں۔ اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا، نہ ہی کوئی ناراضگی تھی، نہ ہی کسی سے حسد تھی۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا، سب سے محبت کرتا، غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا تھا، لیکن اسے یہ کبھی احساس نہ ہو کہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اس وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نامعلوم ہو کہ وہ کوئی نیکی کا کام ہے۔ جہاں اس نے سمجھنا شروع کیا نیکی نہیں رہتی۔ جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ یعنی اپنے آخری مقام تک جتنی محنت آپ لوگ کر کے اس محنت کو مقام دیں گے، وہی اصل میں مقام ہوگا اس چیز کا۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے، کمال کے درجے تک کبھی کوئی نہیں، آخری درجہ ہے کمال کا درجہ، بہترین درجہ کوئی نہیں پہنچا، نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں پہنچنے کی کوشش میں ہی انسان بنتا ہے۔ وہاں پہنچنے کی جو کوشش ہوتی ہے نا، اسی میں انسان بنتا ہے۔ یہ سمجھو کندن ہو جاتا ہے، یعنی خالص سونا بن جاتا ہے۔ حساب کے دن میں جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، حساب کتاب ہوگا، تو یہ خدا یہ نہیں پوچھے گا تو نے کتنی اور کس کی پوجا پاٹ یا عبادت کی۔ وہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد، جو تمہیں قابلیت دی تھی، جو تجھے عطا کی تھی قابلیت،
اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، یعنی وہ جو تجھے خوبی میں نے دی تھی، قابلیت جو میں نے دی تھی، اس کو تم نے، امانت میری تھی تمہارے پاس ایک، امانت کیا تھی؟ قابلیت۔ کوئی نہ کوئی خصوصیت ہر بندے میں ہوتی ہے نا، تو اس خصوصیت کا تو نے کیا کیا؟ خلق اللہ یعنی لوگوں کو اس سے کیا فیض پہنچایا، اس سے کیا فائدہ پہنچایا لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو۔ اگر نیکی اور برائی کا یہ معیار ہے تو نام نیک بھی تھا اور بڑا بھی۔ نیکی کا اگر یہ معیار ہے تو اس لحاظ سے تو وہ بہت بڑا انسان تھا اور بہت نیک انسان تھا تو ذات کا ڈھیڈر پر اچھی شریفوں سے زیادہ شریف تھا۔ ماخوذ چند ہم اثر کتاب کا نام ہے جس سے یہ لی گئی ہے، اور ذات کا ڈھیڈر نیچ ذات سمجھی جاتی نا ڈھیڈر، لیکن وہ شریفوں سے بڑا شریف تھا۔ اس کے الفاظ معنی جو میں نے اکثر بولے ہیں نا، وہ میں نے لکھ دی ہیں، اس کو میں بھیج دوں گی، اور ساتھ ہی املا کے ورڈز بھی میں بھیج دوں گی۔ اللہ حافظ بیٹا، آپ کام کر لیجیے گا۔